میرا آج کا موضوع اس حوالے سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی اس کے اندر آنے والی چیزوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں موضوع سے تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ ہر سال 8 مارچ کو آپ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ چند اخلاق سے عاری خواتین ہاتھوں میں پوسٹر اٹھائے جن پر ریاست مخالف نعرے اور اسلامی اقدار کی نفی کرتے ہوئے نعرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے پلے کارڈ کو اٹھا کر عورت مارچ کے نام سے ایک بے فائدہ سی پریکٹس ہے جسے پچھلے 4-5 سالوں سے 8 مارچ کے دن کیا جا رہا ہے، اور اس کو عورت مارچ کا نام دے کر یقیناً عورت کی تذلیل ہی کی جا رہی ہے۔ اور اس مارچ کو عورت مارچ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ خواتین نے جو پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے ان میں ایک نعرہ واضح طور پر درج تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو آج یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اس کے حوالے سے چند چیزیں دیکھیں گے کہ اسلام اس نعرے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، قبل اس سے کہ میں اس کی طرف بڑھوں، قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، کہ بے شک خلق جو مخلوق ہے اور امر جو حکم ہے، تبارک اللہ رب العالمین، کہ مخلوق اور حکم یہ میرا ہی چلے گا۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ لکھا ہے کہ خلق سے مراد مخلوق ہے اور مخلوق سے مراد یہ جسم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جسم بھی میرا ہے اور امر، اس پر حکم بھی میرا ہی چلے گا۔ لہذا یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ دراصل اسٹیٹ کے خلاف بھی بغاوت ہے اور اسلام کے بنائے گئے اصولوں کے خلاف بھی بغاوت ہے۔ اور بابا بلے شاہ قصوری نے کیا خوبصورت بات کہی پنجابی کے اندر کہ نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری۔ تو کہا یہ جو گورک دھندا ہے کہ انسان یہ کہتا پھر رہا ہے کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، 4 دناں دا میلا دنیا پھر مٹی دی تیری، کہ جو انسان کے ذہن میں یہ وہم ہے کہ یہ بھی میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہ اولاد بھی میری ہے، یہ بینک بیلنس، یہ مال و دولت، ہر چیز کا میں مالک ہوں، تو کہا کہ یہ 4 دن کا میلہ ہے، اس کے بعد قبر کی اندھیری رات ہے اور قبر کی مٹی ہے جو انسان کو کھائے گی، لہٰذا یہ وہم اپنے ذہن سے نکال دیا جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا سب سے پہلے قرآن سے اس نعرے کی نفی، تو فرمایا الا لہ الخلق والامر، کہ یہ جو جسم ہے یہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اور فقہاء نے اس حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر گفتگو کی ہے کہ یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہوتی ہے، اس پر فقہاء کا ایک موقف ہے کہ یہ جسم، اس کے مالک ہم خود نہیں ہیں، لہٰذا ہم اعضاء کی پیوند کاری نہیں کروا سکتے، یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت میں خیانت اس لیے ہم نہیں کر سکتے کہ یہ جسم بھی اللہ کا ہے، یہ روح بھی اللہ کی ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے، انسان کے پاس یہ تمام چیزیں امانت کی صورت میں موجود ہیں، لہٰذا پیوند کاری کروا کر امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی۔